من تنبت شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ 20ویں پارے میں سورہ النمل کا باقی ماندہ حصہ، پھر سورہ القصص اور پھر سورہ العنکبوت ہے۔ سورۃ النمل کے آخر میں یعنی 19ویں پارے کے آخر میں ہم یہ سن رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے مختلف قوموں کو تہ خاک سلایا، ان کی نافرمانی کے باعث ان کو صفاستی سے مٹایا اور طرح طرح کے عذابات سے دوچار کیا، اور اپنے پیارے پیغمبر محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا قل الحمد للہ، کہہ دیجئے کہ حمد تعریف اللہ کے لیے ہے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ یعنی کفر کا جو خاتمہ ہوا اور کافر اپنے انجام کو پہنچے تو قل الحمد للہ، اس پر آپ اللہ کی حمد بیان کریں اور اللہ کے چنیدہ بندوں پر یعنی پیغمبروں پر جو ہے وہ سلام ہو۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ شریک بناتے ہیں؟ اب 20ویں پارے کے آغاز میں بھی یہی مضمون بیان ہو رہا ہے، ایک تقابل کیا گیا ہے، ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کرائی گئی ہے کہ اللہ کے مقابلہ میں جنہیں مانا جاتا ہے ان کی کیا حیثیت ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کے خالق ہیں، ہر چیز کے مالک ہیں، تو جب وہ ہر چیز کہ خالق ہیں تو عبادت بھی صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ فرمایا امن خلق السماوات والارض، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، وانزل لکم من السماء ماء، اور اس نے آسمانوں سے تمہارے لیے کچھ پانی اتارا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے پر رونق باغات اگائے۔ الہ مع اللہ، آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمین کو پیدا کرنے والا، آسمانوں سے بارش برسانے والا، بارش سے پر رونق باغات کو اگانے والا۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ جو اللہ کے سوا کسی کو معبود مانتے ہیں یا اللہ کا شریک بناتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، ایسی قوم ہیں کہ جو حق سے پھرنے والے ہیں، حق سے ہٹے ہوئے ہیں، حق دوسری طرف ہے اور انہوں نے کوئی اور سمت اختیار کی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا امن جعل الارض قرارا، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کا، سکونت کا، قرار کی جگہ بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور اس نے زمین میں نہریں بنائی ہیں، وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی، اور پھر بطور میخیں پہاڑوں کو اس زمین میں گاڑا ہے، ورنہ یہاں بہت زلزلے ہوتے اور زندگی کا وجود شاید ممکن نہ ہوتا کہ جب رب العزت نے زمین کو پیدا کیا تو تدہدہت و تحرکت، یہ کانپنے لگی، لرزنے لگی، ان بیلنس ہونے لگی، تو اللہ رب العزت نے اس کے توازن کو مضبوط کرنے کے لیے میخوں کے طور پر پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا، وجعل لها رواسیہ، اور اس نے اس میں پہاڑ گاڑے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور وہی ذات ہے کہ جس نے دو دریاؤں، سمندروں کے بیچ میں حائل، حاجز کھڑا کیا ہے، جیسے فرمایا ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، کہ یہ پانی بڑا خوشگوار ہے، میٹھا ہے، گلے سے آسانی سے اتر جانے والا ہے، اور یہ کڑوا، کھارا اور نمکین ہے، تو یہ دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں، ان کو کون نہیں ملنے دیتا؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے ان دونوں کے بیچ میں رکاوٹ کھڑی کی ہے۔ الہ مع اللہ، اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یعنی یہ کام جس ہستی نے کی ہیں وہی عبادت کے لائق ہے، تو کیا وہ اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ شریک بناتے ہیں، عزہ ہبل کو، لات منات کو، اور مختلف تصور اور تخیل میں بڑی ہستیاں اور ذاتیں بنا رکھی، فرمایا نام ہیں، کام ان کے کوئی نہیں ہے۔ سمیتموہا انتم و آباؤکم، تم نے نام رکھے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی سچائی کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ یتبعون الا الظن، فرمایا یہ اللہ کے غیر کو پوجنے والے محض گمان کی پیروی کرتے ہیں۔
پھر فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، وہ کون سی ہستی ہے جو تنگ دست کی پکار کو قبول کرتی ہے، ویکشف السوء، برائی کو اور بیماری کو وہ ٹال دیتی ہے، وجعلکم خلائف فی الارض، اور تمہیں جانے والوں کا جانشین بناتی ہے۔ دادا چلا گیا، باپ آ گیا، وہ گیا، بیٹا آ گیا، پھر پوتا آ گیا، ایک کے بعد ایک نسل کو وہ زمین میں جانشین بناتا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات ومن فی الارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے کہ زمین و آسمان کی چھپی چیز کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ وما یدرون، اور وہ جو اللہ کے غیر ہیں وہ تو اتنا نہیں جانتے کہ ایان یبعثون، کہ انہیں ان کی قبروں سے کب اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنہیں شریک بنایا جاتا ہے، جو اللہ کے غیر ہیں، نہ تو وہ پیدا کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ پیچھے آپ سنا کہ اگر اللہ کی پیدا کردہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ اس سے بازیاب نہیں کروا سکتے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں ہی کمزور ہیں جو اللہ کے مقابلہ میں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد قرآن مجید کے متعلق یہ ذکر فرمایا کہ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، یہ قرآن بنی اسرائیل پر بیشتر ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ کئی ایک حلال و حرام کے مسائل میں، عقائد کے مسائل میں انہوں نے اختلاف کیا۔ مثلاً وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا پکارنے لگے، حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں پارٹیسپیٹ کرنے لگے۔ وہ جناب یعقوب علیہ السلام جب عرق النساء میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے اونٹنی کے گوشت سے وہ دستکش ہوئے، تو یہود نے اسے اپنے اوپر کلی طور پر یہ حرام قرار دے لیا، تو کہا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراہ، ہم نے تو سب کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال کیے تھے، مگر وہ جو اسرائیل نے یعنی یعقوب نے اپنے نفس پہ خود ممنوع کر لی ہے، اپنے پرہیز اور اپنی اس مرض کی وجہ سے۔ مگر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس قرآن میں ان تمام باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جن میں بنی اسرائیل جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں۔ لہذا عقائد کے مسائل کے اندر بھی قرآن مجید نے کہا کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے، کوئی اللہ کی بیوی نہیں ہے، مریم عیسیٰ عزیر اللہ کی توحید میں شریک نہیں ہے، اور یہ جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام جو کھانے پینے میں ان کی کوئی مرض کے پیش نظر ان کی احتیاط تھی، محض ایک طبی نقطہ نظر سے تھی، یہ کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں تھا کہ بعد ازاں یہود نے اسے اپنے اوپر ممنوع قرار دے لیا۔ تو جو انہوں نے اختلاف کیا عقائد اور حلال و حرام کے مسئلے میں، اس کی حقیقت کیا تھی یہ قرآن مجید کھول کھول کر ان پر اور اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کرتا ہے۔